یزیدیوں نے کہا حسین اگر چاہتے ہو زندگی تو یزید کی بیعت کر لو. کہا مجھے زندگی کی اگر ضرورت ہوتی تو میں علی اکبر کی زندگی بچاتا, عباس کی زندگی بچاتا, جناب قاسم کی زندگی بچاتا, علی اصغر کی زندگی بچاتا. مجھے اپنی زندگی عزیز نہیں ہے, مجھے قرآن کی زندگی عزیز ہے. مجھے اپنی زندگی عزیز نہیں ہے, مجھے اسلام کی زندگی عزیز ہے. مجھے اپنی زندگی عزیز نہیں ہے, مجھے رسول اللہ کی شریعت کی زندگی عزیز ہے. اور رسول اللہ کی شریعت کی زندگی کی حفاظت کے لیے حسین اپنی زندگی بھی قربان کر کے گزرے گا. اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام شیر خدا کے شیر کی حیثیت سے جب میدان کربلا میں اترے ہیں تو یزیدیوں کے دانت کھٹے ہو گئے ہیں. اور ایسے عالم میں مورخ کا بیان ہے کہ ہم کو صرف اتنا پتا چلتا تھا کہ گرد و غبار میں پورا لشکر تھا, دکھلائی کچھ بھی نہیں دیتا تھا, مگر اتنا سمجھ میں ضرور آتا تھا کہ جس طرف حسین کی تلوار گھومتی تھی اس طرف بھگدڑ مچ جاتی تھی, اور بھگدڑ سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ حسین کا حملہ فلاں جانب ہو گیا ہے. ایسے عالم میں سکینہ یاد آتی ہیں میرے سرکار حسین اعظم کو. پلٹ کے آتے ہیں خیمے میں, آنے کے بعد زینب کبریٰ سے کہا میری بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. کہتی ہے میرے ماجائے حسین اپنی جان سے زیادہ آپ کی بہن زینب آپ کی سکینہ کا خیال رکھے گی. اور اس کے بعد صبر و رضا کی تلقین کی ہے. پھر زینب کبریٰ کو سرکار امام حسین نے, اپنے گھر کی خواتین کو سرکار امام حسین نے, اور اس کے بعد باہر نکل کے جب گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں, اب میرے آقا حسین گھوڑے کو چابک پہ چابک مار رہے ہیں, مگر تاریخ کربلا بولتی ہے کہ گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, گھوڑا پلٹ پلٹ کے پیچھے کی طرف دکھا رہا ہے. امام حسین نے جب پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا, حضرت سکینہ ہے گھوڑوں کے دونوں پاؤں کو پکڑ رکھا ہے اور سرگوشی کے انداز میں کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے پاپا حسین کو میدان کربلا میں مت لے کے جا, مقتل میں مت لے کے جا, اس لیے کہ جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا ہے. اگر میرے پاپا بھی کٹ گئے تو میں پاپا کس کو کہوں گی, اگر میرے پاپا بھی کٹ گئے تو کس کی گود میں میں کھیلوں گی, اگر میرے پاپا کٹ گئے تو مجھے پیار کرنے والا کون ہوگا. حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام گھوڑے سے اترے. آپ سوچ رہے ہوگے کیا گھوڑے کو اتنا سلیقہ مل سکتا ہے, تو خدا کی قسم یہ خاندان رسول ہے. جہاں جانور بھی پہنچتا ہے تو دانش مند ہو جاتا ہے, جہاں جانور بھی پہنچتا ہے تو حساس ہو جاتا ہے, جہاں جانور بھی پہنچتا ہے تو اللہ اس کے احساس کو بیدار کر دیتا ہے. اگر تمہیں یقین نہیں ہو تو پلٹ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچو. میرے آقا نے ایک ہرنی کا بچہ دیا تھا حضرت امام حسن کو, امام حسین نے دیکھا تھا تو رونے لگے تھے, اور نانا سے کہا تھا نانا ہرنی کا بچہ مجھے بھی چاہیے. آپ نے حسن کو دیا, چھوٹے بھائی کو نہیں دیا. ابھی حسین اعظم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہے ہی تھے کہ اتنے میں پیارے مصطفیٰ کیا دیکھتے ہیں, ایک ہرنی ہے جو اپنے ایک بچے کو لیے چلی آ رہی ہے. آنے کی بات کہتی ہے کہ یا رسول اللہ جو بچہ پہلے آپ نے امام حسن کو دیا تھا, جسے آپ کے صحابی لے کر آئے تھے, وہ بھی میرا بچہ تھا, مگر اسے دیکھ کر حسین روئے. حسین کا رونا مجھے گوارا نہیں ہے, بچے کی قربانی مجھے گوارا ہے. لیجئے اور اس بچے کو حسین کو دے دیجئے. جانتے ہو یہ بارگاہ رسول ہے, یہ خاندان رسول ہے, جہاں پہنچ کر جانور بھی احساس ہو جاتا ہے. گھوڑا پلٹ پلٹ کے دکھا رہا تھا کہ حسین کیسے آگے بڑھوں, اگر آگے بڑھتا ہوں تو سکینہ میرے پیروں کے نیچے آئے گی, اور سکینہ کو زخمی کر کر میں اپنا نام یزیدیوں میں نہیں لکھوانا چاہتا, سکینہ کو بچا کر میں اپنا نام حسینیوں میں درج کروانا چاہتا ہوں. اب میرے آقا حسین گھوڑے سے اترتے ہیں, اترنے کے بعد سکینہ کو تھاما ہے, سینے سے لگایا ہے, کہا میری بیٹی سکینہ جو اللہ کی مرضی ہے وہ ہو کے رہے گا. تیرا پاپا حسین اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں. اے میری بیٹی سکینہ تو بھی اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جا. اور اس کے بعد حضرت سکینہ کو صبر کی تلقین کی ہے میرے آقا حسین نے. اور پھر حسین اعظم علیہ السلام میدان کربلا میں جب آئے, آپ سوچیں تو صحیح 71 لاشیں کو اٹھایا ہے, زخموں سے چور ہیں سیدنا امام حسین, اور ایسے عالم میں پھر بھی میدان کربلا میں اتر کر جبر کے مقابلے میں کھڑے ہیں, ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں, اور آنے والی نسلوں کو ظلم کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دے رہے ہیں, آنے والی نسلوں کو جبر کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دے رہے ہیں. دنیا میں جب بھی جبر کے خلاف آوازیں احتجاج بلند ہوگی تو کہیں نہ کہیں جو اس کا رشتہ کربلا سے ضرور جوڑتا ہوا نظر آئے گا. اسی لیے تو غالباً ڈاکٹر
ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہم کیوں نہ حسین کو سلام کریں جنہوں نے شجاعت و بہادری کے ساتھ دین کو بچایا، جان کو قربان کیا مگر اسلام کو بچایا، اولاد کو قربان کیا مگر دین کو بچایا، گھر بار کو لٹایا مگر قرآن کی حرمت کو بچایا۔ حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری رفعت کو سلام، حسین تیری شجاعت کو سلام، حسین تیری رفعت کو سلام، حسین تیرے پاکپن کو سلام، حسین تیری عظمت کو سلام۔ سلام ہو حسین تم پر، تم نے اپنے آپ کو تو موت کے گھاٹ اتروانا گوارا کر لیا مگر اسلام کی گردن پہ تم نے چھری نہیں چلنے دی، رسول اللہ کے دین کے وقار کو تم نے لٹنے نہیں دیا ہے۔ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام اب میدان کربلا میں جب اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں، لٹانے کے بعد جب گھوڑے سے گرتے ہیں تو دنیا نے یہ دیکھا کہ سرکار امام حسین جب گھوڑے سے گرے اور گھوڑے سے گرنے کے بعد حسین اعظم نے سجدے میں سر رکھا ہے، اس میں کسی مورخ کا اختلاف نہیں۔ سجدے میں سر رکھنے کے بعد جو آخری جملہ تھا میرے سرکار حسین کا اسے سن لو، اللہم رزم بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ میرے مالک حسین تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہے، حسین زخم کھا کے بھی مسکرا رہا ہے، حسین کو جو دکھ پہنچے ہیں مولا اس دکھ کو پانے کے باوجود حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر شیر خدا کو ناز ہے۔